بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کچھ وقت سے ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں فنکاری سے اور اداکاری سے تعلق رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے کچھ ایسے دل خراش اور ناگہانی آفات والے واقعات پیش آ رہے ہیں جو بہت زیادہ دل کو دکھی کر دینے والے اور غم میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک اداکارہ کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ 9 ماہ بعض رپورٹوں کے مطابق 8 ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا، نہ رشتہ داروں کو پتہ چلا، نہ اور کوئی سلام دعا والوں کو، جان پہچان والوں کو اور تعلقات والوں کو پتہ چلا کہ اتنا لمبا وقت ان سے کوئی رابطے میں ہی نہیں آیا کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ اداکارہ کہاں ہیں۔ حمیرہ اصغر ان کا نام تھا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دنیا کے اندر مفاد پرستی، مطلب پرستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جب تک اس کا فائدہ کسی سے تعلق بنانے میں ہے تو اس وقت تک اس نے تعلق رکھا ہوا ہے۔ جب اپنا فائدہ ختم ہو گیا تو پھر رشتہ داروں نے، بھائیوں نے، ماں باپ نے، سب نے اس سے تعلق ختم کر دیا جب اپنا فائدہ ختم ہو گیا تو۔ بہرحال ان کا اپنا ذاتی رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلقات والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس میں ہمیں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ واقعات جو آج کل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بار بار میڈیا پہ یہ واقعات اور خصوصاً آج کل یہ واقعہ آ رہا ہے، یہ واقعات صرف اس فنکاری والی فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں ہی کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ ہر انسان جو جس کی زندگی میں اس قسم کے حالات ہیں جو ان لوگوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ اور سانحہ اور حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش کیوں آتا ہے؟ تو دیکھیے میرے سامعین، دنیا کی زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو ہمیں زندگی دینے والے اور ہمیں بنانے والے نے بتایا ہے، اور دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو ہم اپنی پسند اور اپنی خواہش اور شیطان اور نفس کے تقاضے کے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیے، ہمیں بنانے والا، ہمیں زندگی دینے والا جو طریقہ کار بتا رہا ہے زندگی گزارنے کا، وہی ہماری کامیابی کے لیے، وہی ہماری بلندی کے لیے، وہی ہماری عزت کے لیے ہے۔ اور وہ طریقہ جو ہم اپنی سوچ سے، ہم ماحول سے متاثر ہو کر، ہم نفس اور شیطان کے تقاضوں کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہے، اس میں اندھیرا ہے، اس میں ذلت ہے اور رسوائی ہے، اس میں تباہی اور پستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آپ تمام سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دنیا کے اندر ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس رستے کو اختیار کریں جو رستہ ہمیں بنانے والے نے بتایا ہے، اور کبھی کسی دوسرے کے خاطر اور کبھی کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قسم کی ہلاکت میں ہرگز نہ ڈالیں کہ ہم اپنی زندگی سے ہی ایک موقع پہ آ کے ہاتھ دھونے پر مجبور ہو جائیں۔ یاد رکھیے، وہ رستہ جو ہم اپنی خواہش، شیطان کے تقاضے اور ماحول سے متاثر ہو کر اختیار کرتے ہیں، اس میں بہت جلد اختیار کرنے والا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا بہت بڑی بیماری یا بہت خطرناک قسم کی الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم بہت قیمتی ہیں، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، ہمیں کسی اور کے لیے نہیں، ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے انسان
وہ آپ کی 99 اچھائیوں کے باوجود اگر ایک برائی آپ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر کر آپ کی برائی کو اچھالنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ جو آپ میں 100 برائیاں بھی اگر ہیں اور ان برائیوں کے ساتھ بھی اگر آپ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی پھر بھی وہ آپ کے لیے اپنی رحمت کو اور اپنی آغوش کو اور اپنے فضل کے در کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ ہی زندگی میں کیوں نہ کیا ہو، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ سچی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اللہ آپ کو طعنہ نہیں دے گا، اور دنیا میں کسی کے ساتھ غلطی سے آپ کوئی ایسا کام کر لیں کہ جو اس کے تکلیف کا سامان ہو یا اس کی پسند کے خلاف ہو تو بھی وہ آپ کو طعنے بھی دے گا، آپ معافی مانگیں پھر بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے بعد بھی اپنے دل اور دماغ میں یاد رکھے گا آپ کی اس برائی کو۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ جس ذات نے ہمیں بنایا، جو ہم سے بہت محبت کرتی ہے، جو ہمیں بہت چاہتی ہے، جو ہمیں بہت پسند کرتی ہے، ہم اس کی طرف قدم اٹھائیں۔ بس اوقات ہم اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دیتا ہے تو میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے نہ کیا تو پھر میں تجھے تیری چاہت کے اندر الجھا دوں گا، اور یاد رکھ ہوگا تو وہی میرے بندے جو میری چاہت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر قربان کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے ہمارے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے، یقین جانیے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ زندگی کا وہ سکون عطا فرمائیں گے، اللہ زندگی کی وہ خوشیاں عطا فرمائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک سحری نہیں فرما لیتے تھے اس وقت تک صبح صادق نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی نہیں ہوا، اللہ کے نبی سحری تناول فرما رہے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی نہیں ہوا، اللہ کے نبی سحری تناول فرما۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا بلال ان لوگوں میں سے ہے کہ جو زمین پر اگر قسم کھا لیں کسی بات کی، آسمان پر اللہ وہی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو ہم زمین پر اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ پھر جب جو بات ہماری زبان سے نکلے آسمان پر بھی اللہ پھر وہی فیصلے کرے۔ حالانکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل سیاہ رنگ کے تھے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن آسمان میں اللہ کے ہاں ان کا اتنا رتبہ، اور وجہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کے نام پر، قربان کر دیا اللہ کے لیے، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، پھر اللہ ان کی چاہت اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں پر زمین پر فیصلہ فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح فیصلے فرمائے، اور اللہ قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کے ولی بن جاؤ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تمہیں ہر خوف سے بھی محفوظ رکھے گا، ہر غم سے بھی تمہیں نجات میں رکھے گا اور محفوظ رکھے گا۔ تو اپنی زندگی کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، خوشیوں بھرا بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور زندگی کے خوشگوار گزارنے کے لیے اللہ تک پہنچنے والے رستے کو اختیار کریں اور اس رستے سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، تاکہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے سننے والے سامعین، اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بھی بنا دے گا اور ہماری زندگیوں کو بہترین بھی بنا دے گا جب ہم اس انداز کی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گے اور اس رستے پہ چلیں گے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ باقی دنیا سے جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو سبق دے جاتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی شہرت، انسان کی دولت، انسان کا حسن، انسان کا سب کچھ اسباب کچھ بھی انسان کے کام نہیں آتا، ہر چیز انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کو اپنا لیتا ہے تو جتنا عمر انسان کی بڑھتی رہتی ہے
جتنی جتنی انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے اتنا اللہ اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ اس قسم کی فیلڈ میں کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا، ان کی کوئی برائی تو نہیں کرتا، لیکن دیکھیے اس قسم کی فیلڈ میں یا اس انداز سے زندگی گزارنے والے جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس رستے پر چلے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ان کے دلوں میں بہت اندھیرا ہے، ان کے دلوں میں بہت اندھیرا ہے، ان کے دلوں میں بہت اندھیرا ہے۔ دیکھنے میں چہرے بڑے مسکرا رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رستہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نبیوں نے آ کر دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔